دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے. ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے دعا میں بندے نے جو مانگا ہے اس کا ملنا. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے دعا میں بندے نے جو چیز مانگی ہے اس کا مل جانا. یہ دو ایک نہیں، یہ دو الگ الگ ہیں. قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں یہ مسئلہ آیا ہے سب جگہ یہ کہا گیا ہے اللہ سے دعا کرو اللہ قبول کریں گے، اللہ سے دعا کرو اللہ قبول کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. قرآن و حدیث قرآن کریم میں ایسی کہیں ارشاد نہیں ہے کہ بندہ جو بھی مانگے گا وہ اسے ضرور دے دیا جائے گا، ایسا کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو اللہ کی بندے کی مصلحت پر ہے، بندے کی مصلحت ہے تو وہ دیا جائے گا، مصلحت نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا. بلکہ اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں یہ مضمون کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بندہ ایک چیز مانگتا ہے اور اللہ کی آج دنیا میں اللہ نے میری کسی دعا کے بدلے میں دنیا میں مجھے کچھ نہ دیا ہوتا، میری ہر دعا کو اسی طرح سے نامہ اعمال میں عبادتیں بنا کر لکھا گیا ہوتا ہے. یہ بندہ تمنا کرنے لگے گا اتنا بڑا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. غرض یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے مانگی ہوئی چیز کا ملنا یا نہ ملنا. یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں. آپ حضرات کے یہاں کا ویدر اور سیزن تو آپ حضرات جانیں، میں تو چونکہ یہاں زیادہ نہیں رہا اس لیے یہاں کا ایگزامپل میرے لیے دینا ذرا مشکل ہے، مگر آپ حضرات تھوڑی دیر میرے ساتھ ہندوستان پاکستان انڈیا آ جائیں، وہاں کے ایگزامپل اور مثالیں بھی آپ بخوبی سمجھ لیں گے. اپنے ہندوستان میں آپ غور کیجئے، جون جولائی کے مہینے ہیں، جون جولائی کا مہینہ ہے. ایک شخص کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، 10-12 سال کا بیٹا، نہایت حسین جمیل خوبصورت اور کوئی اولاد نہیں ہے. اس کی تمام آرزوؤں کا محور جون جولائی کے مہینے میں اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، یا تو ٹائیفائیڈ ہو گیا یا ملیریا ہو گیا. ملیریا لے لیجئے، اور بڑے خطرناک اسٹیج پر چلا گیا. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے. اب بچہ لیٹا ہوا ہے، باہر سڑک پر لاہری والا آیا اور اس نے گھنٹی بجائی، ٹن 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 ٹن، برف والا آیا، برف والا آیا، برف والا آیا. اب یہ بچہ جو پڑا ہے روز برف کھانے کا عادی ہے، ہمارے یہاں بچے جون جولائی میں بہت برف کھاتے ہیں. اب اس نے جو سنا کہ برف والا آیا، اس نے کہا ابا مجھے برف کھانی. ابھی وہ بچہ جو ہے باپ سے کہہ رہا مجھے برف کھانی. یہ باپ کیا چپ چاپ پڑ رہا ہے، بیمار ہے، نالائق، برف کھانی. باپ کبھی یہ نہیں کہے گا، یہ باپ نہیں کہے گا. کیوں؟ اس کا یہی ایک اکیلا بیٹا ہے، اس کی ساری آرزوؤں کا مرکز ہے اور محور ہے. جس کے 25 بیٹے ہوں، 10 بیٹے ہوں، 7 بیٹے ہوں، وہ تو برف لا کر کھلا دے گا کہ ایک بار تو کم ہو جائے. لیکن یہ باپ اس کو برف نہیں کھلائے گا. کیوں؟ اس کو اس ملیریا میں برف دینے کا مطلب اس کی موت کو دعوت دینا ہے. لیکن یہ باپ بچے کی درخواست کو جھڑک بھی نہیں دے گا. وہ کیا کرے، ہاں ہاں بیٹا ابھی منگواتے ہیں، ارے وہ نوکر آئیے، دوڑ 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 برف لے کر. اب وہ برف لینے کا وہ بھی سمجھتا ہے، وہ گیا. تھوڑی دیر میں لاری والا آگے بڑھ گیا، بچہ بھول گیا، قصہ ختم ہو گیا. یہی ڈھونگ کرے گا وہ، ارے دوڑیے 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 برف لائیے، جلدی دوڑیے برف لائیے. اور وہ نوکر بھی سمجھتا ہے اور وہ گیا، باہر کہیں چلا گیا، اور لاری والا آگے چلا گیا، بچہ برف بھول گیا. یہ باپ اس بچے کو برف کس دن دے گا؟ جس دن اسے اس کی ہیلتھ کی طرف سے اطمینان ہو جائے کہ اب اگر اسے برف دیا جائے گا تو اسے برف نقصان نہیں پہنچائے گا، اس دن وہ برف منگوا کر بچے کو دے گا. اس سے پہلے ہرگز وہ بچے کو برف نہیں دے گا. اس کی زندگی سے، اس کی لائف سے کھیلنا تھوڑے ہی ہے. مگر کسی دن اس کی اس درخواست کو، مانگ کو باپ رد نہیں کرے گا.
یہ مثال ہے، اس مثال سے سمجھیے کہ بندہ ایک چیز اللہ سے مانگتا ہے. یوں سمجھو کہ سب کینیڈا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں اور سب دعا کریں یا اللہ کینیڈا کا وزیر اعظم مجھے بنا دیجیے. ہر مسلمان نے یہی دعا کر رکھی اللہ کے یہاں سے کینیڈا کا وزیر اعظم مجھے بنا دیجیے. تو اب سارے وزیر اعظم کینیڈا کیسے بن جائیں گے ایک ساتھ؟ لیکن اللہ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کریں گے کہ نالائق بدتمیز کیا دعا کرتا ہے. نہیں، اللہ اپنے بندوں پر باپ سے زیادہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر باپ سے زیادہ مہربان ہے. ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنے اللہ مہربان ہے. لہذا اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، دل کی گہرائی سے اور تھاک سے توبہ کرتا ہے، ان قلب لاہن، بے خبر اور غافل دل سے توبہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ ہر بندے کی یہ دعا قبول کر لیں گے. پھر دینا نہ دینا یہ بندے کی مصلحت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے قانون کا اور تقدیر الہی کے کیا تقاضے ہیں، نظام عالم کے کیا تقاضے ہیں، یہ سب چیزیں ملحوظ رکھ کر اگر کسی بندے کے لیے یہ چیز مناسب ہوگی تو اسے وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے گا، اور نہیں ہوگی، یہ بات مصلحت کے مطابق نہیں ہوگی تو یہ سب کی دعائیں ان کے نامہ اعمال میں عبادت بنا کر لکھ دی جائیں گی اور ان کا ثواب مقرر کر دیا جائے گا. لہذا اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ آئے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، قبول کروں گا، یہ لفظ آئے ہیں. تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری پکار کو قبول کروں گا. تم جو مانگو گے وہ دوں گا یا نہیں دوں گا وہ الگ مسئلہ ہے، وہ مصلحتوں پر، نظام عالم کے تقاضوں پر اس کا مدار ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہفتے میں اسے ایک چیز مل جائے. ہفتے میں ملنا اللہ تعالیٰ کے نظام عالم کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور وہ ہفتے میں دعا کر کے مایوس ہو کر کہتا ہے کہ میں نے بتیری اللہ سے دعا کی اور اللہ سے مانگا مگر اللہ نے نہیں دیا. اللہ تو دیں گے مگر اس کا مصلحت عالم کے تقاضوں کے مطابق جب وقت آئے گا تب دیں گے. تو دعا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، تیری ہر دعا وہ قبول کریں گے، اور جب دینے کا وقت آئے گا، مصلحت کا تقاضا آئے گا، تب عنایت فرمائیں گے.